اوکے 9 and 10 یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. ابھی فزکس میں پہلے چیپٹر میں ان کا انٹروڈکشن 10 لائنس میں کمپلیٹ ہے. کیا انٹروڈکشن ہے؟ 1979 میں انہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا. سائنسدان ہیں, انہوں نے لا بنایا. But we don't know the history of that person. ہمیں نہیں پتا یہ کون شخص تھا. لیکن اگر ہم بیک پہ جائیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک غریب گھرانے سے ایک پسے ماندہ علاقے کا رہنے والا وہ نوجوان ہے جس نے 14 سال کی عمر میں میٹرک میں آئیلٹس مارکس لے کر ایسا ریکارڈ قائم کیا جو آج 65 سال کے بعد پاکستان کے 65 سال بننے کے بعد بھی کوئی نوجوان اس کے پاس نہیں ہے. یہ وہ نوجوان ہے ایج آف 14 ایئر 14 سال کی عمر میں نے یہ کارنامہ کیا. ان کی محنت پر انہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں فری اسکالرشپ میں ایڈمیشن مل گیا. اسکالرشپ میں انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی تھی. ان کی وہاں کی پرفارمنس بھی اتنی اعلیٰ تھی کہ انہیں اس کی پرفارمنس کی بیس پر انہیں ایس ٹی جان کالج لندن میں فری اسکالرشپ مل گئی. وہ انتظار وہاں پہ چلے گئے, وہاں پہ فری اسکالرشپ میں ایجوکیشن حاصل کی, فزکس اور میتھ میں پی ایچ ڈی کی. فائنلی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد 1979 میں شخص نے نوبل پرائز لے کر دنیا کا وہ واحد شخص تھا اسلامی دنیا کا جس نے سب سے پہلے نوبل پرائز حاصل کیا, اور یہ وہ شخص تھا جس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. 1979 میں جب انہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا تو کوریا کے منسٹر جو ہیں وہ انہیں لینے کے لیے آئے, اسپیشلی وہ انہوں نے آگے ڈاکٹر صاحب سے عجیب سے فرمایا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کوریا کے 2000 سائنسدانوں کو لیکچر دیں. ڈاکٹر سے پریشان ہوئے کہ 2000 سائنسدانوں کو لیکچر دینا اور وہ بھی کس چیز پہ دینا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے 2000 سائنسدانوں کو یہ بتائیں کہ وہ نوبل پرائز کیسے لیں گے. انہوں نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ کیا میرا لیکچر سن کر 2000 سائنسدان نوبل پرائز لے سکتا ہے؟ کیا میرے لیکچر سے کسی میں نوبل پرائز حاصل ہو سکتا ہے کسی کو؟ انہوں نے کہا یہ ہم بھی جانتے ہیں, بٹ ہم آپ کو ایک رول ماڈل بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان جیسے پسماندہ علاقے کا اگر ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان اگر نوبل پرائز حاصل کر سکتا ہے تو کوریا کے 2000 منسٹر اور سائنسدان کیوں نوبل پرائز حاصل نہیں کر سکتے؟ ایٹ لیسٹ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ تو ہوگا کہ ہمارے اس لیکچر کے بعد کسی ایک سائنسدان میں جذبہ پیدا ہو جائے اور ارادہ کر دیں اور وہ نوبل پرائز حاصل کر دے, اور ہماری کامیابی سے بھی ہے کہ ایک شخص بھی اس ملک کی ریپرزینٹیشن کر دے. تو امیجن کہ پاکستان کے بعد کیا ہے, پاکستان کے بعد کتنا ٹیلنٹ ہے. تو آپ پاکستان کی ہسٹری کو اوپن کریں, 1947 سے لے کے 2011 تک آپ کاؤنٹ کریں پاکستان نے کتنی ترقی کی. صرف پاکستان پیچھے کیوں ہے؟ صرف ہماری سوچ پیچھے ہے. ان لوگوں نے ترقی کی. ڈاکٹر صاحب نے یہ پرائز حاصل کیا اور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. یہ ان کی سکسیس اسٹوری تھی جو کہ آپ کی بکس میں ان لوگوں کا ان کا ایک رول ماڈل بنایا جاتا ہے. آج آپ کے سامنے یہ رول ماڈل پیش کیا جائے. سیکنڈ اسٹوری ہم نے سنے لوگ یہ وہ لڑکا ہے جس نے اپنے گھر کو 10 سال کی عمر میں چھوڑا, گھر سے نکلا اور امریکہ آ گیا. غربت کی حالت میں اس لڑکے نے بہت سے دیر باہر بھوکے پیاسے اور بغیر خرچے گزارے. سائیکل سنائی, سیریز سیل کی. جس کمپنی کی سیریز سیل کرتا تھا آج اس کمپنی کا مالک ہے. یہ وہ کمپنی ہے جو دنیا کی ٹاپ کمپنی کہلائی جاتی ہے. یہ وہ کمپنی ہے اگر وہ آج سافٹ ویئر نہ بناتی تو شاید آج یہ کمپیوٹر بھی نہ چل رہا تھا. مائکروسافٹ کا اونر ہے. اس شخص نے 13 سال تک امیر ترین ہونے کا خطاب حاصل کیا, دنیا کا امیر نہیں ہونے کا. لیکن یہ تھا کون؟ ایک کسان کا بیٹا تھا جس کے والد کی ماہانہ انکم آپ کی ڈیلی کالج پر سے نکلتی. لیکن اس شخص نے محنت کی, ارادہ کیا. اس کا ارادہ تھا کہ وہ ایک دن دنیا کا امیر ترین شخص بن کے دکھائے گا, اور اس کا وہ ارادہ اس کی وہ منزل اس کو لے گئی کیونکہ اس کو اپنے ارادے پر قائم رہا. اس نے اپنے ارادے میں پیشن بھی کیا. اس شخص کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو کہ آپ کو بھی انٹرسٹنگ لگیں گی. اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی دولت میں ہر روز 1 کروڑ 24 لاکھ روپے کا اضافہ ہوتا ہے. اس شخص کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں $1000 گرتے ہیں تو اس کے پاس $1000 کو اٹھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے, کیونکہ $1000 کو اٹھانے کے لیے 4 سیکنڈ لگیں گے, اور 4 سیکنڈ میں اس کی دولت میں $1000 کا ویسے ہی ہے. اس شخص کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پوری دنیا کے لوگوں میں 1500 روپے یقین کر دے, پھر بھی اس کے پاس $500 ملین ہے.
اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ 35 سال تک اپنی دولت کو خرچ کرتا رہے تو اسے ایک دن میں 700 ملین خرچ کرنا. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی دولت کو زمین سے چاند تک پہنچا دیا جائے تو اس کے نوٹوں کی لمبائی زمین سے چاند تک کے فاصلے سے بھی 14 گنا زیادہ ہوگی. آج اس کی ایج 53 ایئرس ہے. 10 ایئرس کی ایج میں گھر سے آیا تھا. 43 ایئرس کی ایج میں اس نے کیا کر دیا وہ کام کر دیا جو دنیا جاننے کا کوئی شک نہیں کرے گا. کون سا پیسہ بیس کی بیس میں اس کی محنت بیس کی کامیابی بیس کا پیسہ تھا کیا اس کی انٹیلیجنسی تھی. میں تو ایجوکیشن بھی حاصل نہیں کی. اسکول ڈراپ آؤٹ ہے. اس نے اسکول ایجوکیشن بھی کمپلیٹ نہیں کی. ریزن ہے اس کا ڈٹرمنیشن. اس کی ول پاور آف ول جو کہ اس نے ڈیسائڈ کر لیا کہ وہ اپنی منزل کو اچیو کرتے ہیں. اس شخص سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے. اس نے کہا کہ میں ایک چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہو تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن اگر آپ غریب مر جاتے ہو اس میں صرف آپ کا قصور ہے. کہ آپ یہاں پر آ کر آپ نے کیا کیا. اگر تو آپ نے یہاں پہ زندگی میں آ کے کھانا پینا سونا یہ کام کرنا ہے تو وہ جانور بھی کر رہے ہیں, تو پھر آپ بھی جانوروں میں کیا فرق ہوا. پھر آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا, جانوروں سے کم مخلوق سے بہتر کیوں بنایا. اس کی ریزن کیا ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اس کی تعلیم کی وجہ سے. جانور کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کو اگر اسی وقت دیتی, اس کو اس کی قسمت اسی وقت دکھتی, لیکن انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت اس کے ہاتھ میں لکھی کہ وہ جو محنت کرے گا جتنی ایفرٹ کرے گا اس کو اتنا ملے گا. انسان وقت کے ساتھ ساتھ اپنی امپرومنٹ خود کرے گا, وقت کے ساتھ ساتھ نالج خود لے گا, لیکن جانوروں کو پہلے دے دیا صرف اس لیے کہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے افضل کریں گے. انسان پوری مخلوق سے زیادہ اشرف مخلوقات کا درجہ رکھتے ہیں. تو یہی بل گیٹس کہتا ہے, وہ تو نان مسلم ہے, اس نے قرآن کی چیزوں کو کیوں بلیو ڈالا ہے. امیجن کہ جو نان مسلم تھے وہ ہمارے قرآن پاک کو پڑھ کے اپنی زندگی کو سنبھال رہے ہیں. صرف انا کی بیس پہ وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے. بٹ ان سے جا کے پوچھو, ان سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہوتے لیکن آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں, آپ قرآن پاک کو مانتے. انہوں نے ایک چیز کہی کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا تو میرا دل کیا کہ میں نبی پاک کا دیدار کروں, میرا دل کیا کہ میں اسلام قبول کروں, لیکن جب میں نے مسلمانوں کی حالت کو دیکھا تو میں بھی کیا کیا. میرا دل نہیں کیا کہ میں اسلام کو قبول کروں, کیونکہ جب مسلمانوں کو میں نے دیکھا تو وہ ہمارے سے بھی بدتر ہونے کی مثال پیش کر رہے ہیں. اس شخص نے اس قول کے بعد اس نے یہ کہا کہ محنت انسان کے لیے سب کچھ ہے, انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. صرف انسان کو طریقہ آنا چاہیے ناممکن کو ممکن بنانا چاہیے. زمین کی آخری تہ سے لے کر آسمان کی آخری پرت تک کوئی ایسا کام نہیں جو انسان کے لیے ناممکن ہوتا ہے. انسان جب پہاڑ سے نیچے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پہاڑ اوپر نظر آتا ہے, اور اس کو اوپر ہی نظر آتا رہے گا جب تک اس کو اوپر ہی نظر آئے گا. اور جب انسان پہاڑ کے اوپر ہوتا ہے تو پہاڑ اس کے نیچے ہوتا ہے. تو کون بڑا ہوگا, انسان کے باہر. انسان جب پہاڑ کے اوپر ہے تو پہاڑ اس کے قدموں میں ہے. انسان جب فضا میں ہے تو دنیا زمین اس کے قدموں میں ہے. انسان جب ٹاپ پہ ہے تو باقی سب چیزیں اس کے نیچے ہیں. کون بڑا ہوگا, انسان بڑا ہے. کس کی رحمت ہے, یہ اللہ کی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا. ہمیں کچھ نہیں دیا لیکن ایٹ لیسٹ اس نے ہمیں سانسیں تو دی, ہمیں انسان ہونے کا درجہ تو دیا, جس کو ہمیں پروو کرنا ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا, تیرا یہی شکر ہے, باقی ہم خود کر دیں گے. یہ شخص کی اسٹوری تھی کہ اس کی بیس کیا تھی. ایک ایسی اسٹوری ایسے نوجوان کی جس کو آپ نے ڈیلی نیوز پہ ایکسپریس کی دیکھا ہوگا. یہ آپ کی طرح کا نوجوان ہے. 2010 میں اس نوجوان نے ایسا ریکارڈ قائم کیا جو دنیا کے 245 ممالک کا کوئی نوجوان ابھی تک حاصل نہیں کیا. اس شخص نے 23 میں سے 21 سے لے کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. اس کی کامیابی پر اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر دیا گیا. یہ وہ بک ہے جس میں ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو دنیا میں کچھ نیا کرتے ہیں جو پہلے کسی نے نہیں. تو شخص نے نیا کیا ہے.